نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے، اپنا چسکا بھی پورا رکھتی ہے، اس لیے وہ جتنے بکرے ہوتے ہیں وہ اس کی فیور میں ہوتے ہیں، اور پھر وہ بکرے سارے پتہ کیا کہتے ہیں، یہ بہت اچھی ہے، اس کی طبیعت میں انتشار نہیں ہے، بہت اچھی ہے، یہ سب کو ساتھ لے کے چلتی ہے۔ ہاں مینوں پتا تسی چپ ہو جانا ہے، پر میں حضور دی حدیث پڑھدا پیا، سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا منافق بندے کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے، اپنا چسکا بھی پورا رکھتی ہے، اور پتا اسے ہوتا ہی نہیں ہے کہ یہ جو مجھ سے پیدا ہونے والا یہ ہے کس کا۔ میرے محبوب پاک نے جو مثال دی، قسم خدا کی، پر کھچے اڑا کے رکھ دی ان سب کے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ مشکات شریف اٹھائیں، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ فرمایا یہ ریوڑ میں رہنے والی اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو ہر بکرے کو راضی رکھ دی۔ میرے نبی کو پتا تھا ہمارے معاشرے میں منافق آئیں گے، اس لیے اتنی سخت مثال دی ہے۔ یہ وہ بکری ہوتی ہے ہر بکرے کو چس دیتی ہے، اچھا پھر اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اولاد بھی میری ہے کہ نہیں ہے، ہر بکرے کو چسکا لینا ہے، بکریاں نے اپنا چسکا پورا کرنا ہے۔ یہ وہ بکری ہے جو ہر بکرے کے پاس جاتی ہے اور اپنا چسکا پورا کرتی ہے، اور سارے بکرے اس کی فیور میں ہیں، اور پھر بکرے سارے بڑا کی کہتے ہیں بہت اچھی ہے، اس کی طبیعت میں نا بالکل ٹھیک ہے، یہ سب کو خوش رکھتی ہے، سب کے پاس جاتی ہے۔ یہ میرے نبی نے مثال دی ہے، کئی بندے چپ ہوئے ڈر جاندے نے، ہوئے 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 ایڈی تتی مثال، تے میں کہا اسی ایویں دی تتی تقریر کر دے پتر، اس کے پیچھے کو راز ہے۔ حضور دیاں جڑیاں مثالاں نے نا بندے دا وٹ کٹ کے رکھ دیندیاں نے ایک باری۔ آپ نے دیکھا تو میرے بھائیوں، میں اب آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بتاتا ہوں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے آپ خود اندازہ لگا لیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے بےہودہ الفاظ استعمال کر سکتے تھے، یا آپ کی زبان مبارک سے اس قسم کے بےہودہ الفاظ نکل سکتے تھے جس قسم کے بےہودہ الفاظ مفتی سمرباز عطار نے بیان کیے ہیں۔ یہ صحیح مسلم میں 1747 کا نمبر ہے 1739 کہ ام عائشہ سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے بارے میں کہ آپ کا اخلاق کیسا تھا، تو ام عائشہ نے جواب دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے۔ کیا تو قرآن نہیں پڑھتے تم لوگ؟ پورا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، یعنی کہ یہ قرآن اگر جسمانی شکل میں آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجسمہ ہوتے، ٹھیک ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، رہن بہن، سین، آپ کی سیرت، یہ قرآن ہے۔ تو قرآن میں تو کوئی اس قسم کی رپورٹ نہیں چیز ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ اس قسم کے بہودہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ پھر سورۃ القلم کی آیت میں 4 میں آیا کہ ہم نے آپ کو اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی بیان کر سکتی تھی کہ ہم نے آپ کو اخلاق کے مرتبے پر فائز کیا، لیکن اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز کیا۔ یار میرے بھائیوں، کوئی میں نے پہلے ہی بیان کیا کہ عام کوئی نوجوان ہو نا چاند ایک، وہ بھی اس قسم کی گفتگو کرے نا جسمانی شہوت والی، جس قسم کی مفتی سمرباز قادری نے کیا ہے اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جسمانی شہوت والی یہ توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ عام کوئی چاند ایک نوجوان ہو آگے دور کے، وہ بھی جسمانی شہوت والی جب کوئی گفتگو کریں گے 4-5 لوگ، تو وہ آس پاس دیکھیں گے کوئی ایسا بندہ تو نہیں ہے جو ہماری جو گفتگو سن لے، ان کو پڑتا ہے یہ شرم و حیا کا معاملہ ہے، ایسی گفتگو پردے میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ عام جو چاند ایک نوجوان ہیں وہ تو اتنا خیال کریں، آس پاس دیکھیں کہیں ہماری کوئی گفتگو سن نہ لے، ہمیں کوئی ڈانٹے نہ، اس قسم کے بےہودہ الفاظ، جسمانی شہوت والی باتیں پردے میں ہوتی ہیں۔ اور جس پیغمبر امام الانبیاء، امام الکائنات، ٹھیک ہے نا، اور جس پیغمبر کی گواہی اللہ تعالیٰ قرآن میں دے رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو اخلاق کے بلند ترین مرتبہ فائز کیا ہے، ان سے یہ تم ڈیمانڈ کر رہے ہو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے بےہودہ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں؟ توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ پھر صحیح بخاری میں 6102 نمبر 6102 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کمواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم و حیا آتی، کمواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم و حیا آتی۔ ہم جب بھی کوئی ایسی چیز آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی ایسی چیز دیکھتے تو ہم آپ کے چہرے سے محسوس کر لیتے تھے۔ جو کمواری لڑکی ہوتی ہے نا وہ شرم و حیا والی ہوتی ہے، اس کے قسم کوئی اس طرح کی کوئی جسمانی بات کی جائے نا تو وہ شرما جاتی ہے، اس محفل کو چھوڑ جاتی ہے، کمرے میں چلی جاتی ہے۔ تو بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کمواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم و حیا آتی۔ تو یار جس انسان میں جو شرم و حیا کا پیکر ہو جو بندہ، اس سے ڈیمانڈ کی جا سکتی ہے کہ وہ اس قسم کے بےہودہ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں اپنی زبان مبارک سے، ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے 5235 نمبر 5235 کہ ام سلمہ جو ہماری ماں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں گھر پر موجود تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر پر موجود تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سالہ یعنی کہ ام سلمہ کا بھائی عبداللہ بن ابی امیہ وہ بھی آپ کے پاس تھے، 3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ام سلمہ اور ام سلمہ کا بھائی۔ اتنے میں نا ایک شخص باہر سے آتا ہے، مخنث ہوتا ہے۔ وہ مخنث کون ہوتا ہے؟ جو نہ مرد ہو نہ عورت ہو، یعنی کہ وہ عام پنجابی زبان میں اس کو خسرا بولا جاتا ہے، مخنث ہجڑا۔ وہ آتا ہے گھر میں اور آ کر نہ باتیں کرنی شروع کر دیتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سالہ تھا نا اس کو بولتا ہے کہ کل اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی، کیونکہ جنگ کا دور چل رہا ہوگا، کل تمہیں اللہ تعالیٰ نے اگر طائف پر فتح عطا کی تو اس میں ایک لڑکی ہے،
اس کے پھر اس نے حسن پہ بات کی کہ وہ لڑکی بہت خوبصورت ہے، یعنی کہ اس کے حسن پر، اس کے جسم پر اس نے بات کی وہ لڑکی بہت خوبصورت ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی نا کہ اس نے یعنی کہ میرے گھر میں آ کر ایک غیر عورت کے حسن پر بات کی ہے، جسم پر بات کی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو فرمایا کہ آج کے بعد یہ بندہ ہمارے گھر نہ آئے. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اخلاق کے حیا کے پیکر ہیں، ان کے پاس ان کے گھر میں آ کر ایک بندے نے کسی غیر عورت کے حسن و جمال پر بات کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر شرم و حیا کے پیکر تھے کہ آپ کی یعنی کہ یہ بات آپ نے گوارا نہیں کی کہ یعنی کہ کوئی بندہ اس طرح غیر عورت کا حسن اس کے اوپر بات کرے ہمارے گھر میں آ کر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس قدر اوپن بےہودہ الفاظ استعمال کر سکتے تھے اپنی زبان مبارک سے؟ ٹھیک ہے نا. تو اب یہ خود یہ فیصلہ کریں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے، اپنا چسکا بھی پورا رکھتی ہے، اس لیے وہ جتنے بکرے ہوتے ہیں وہ اس کی فیور میں ہوتے ہیں. اور پھر وہ بکرے سارے پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ بہت اچھی ہے، اس کی طبیعت میں انتشار نہیں ہے، بہت اچھی ہے، یہ سب کو ساتھ لے کے چلتی ہے. ہاں مینوں پتا تسی چپ ہو جانا ہے، اور میں حضور دی حدیث پڑھدا پیا، سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا منافق بندے کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے، اپنا چسکا بھی پورا رکھتی ہے، اور پتہ اسے ہوتا ہی نہیں ہے کہ یہ جو مجھ سے پیدا ہونے والا یہ ہے کس کا. میرے محبوب پاک نے جو مثال دی قسم خدا کی پرخچے اڑا کے رکھ دی ان سب کے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ مشکات شریف اٹھائیں اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. فرمایا یہ ریوڑ میں رہنے والی اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو ہر بکرے کو راضی رکھ دی. میرے نبی کو پتا تھا ہمارے معاشرے میں منافق آئیں گے، اس لیے اتنی سخت مثال دی ہے. یہ وہ بکری ہوتی ہے ہر بکرے کو چس دیتی ہے. اچھا پھر اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اولاد بھی میری ہے کہ نہیں ہے. ہر بکرے کو چسکا لینا ہے، بکریاں نے اپنا چسکا پورا کرنا ہے. یہ وہ بکری ہے جو ہر بکرے کے پاس جاتی ہے اور اپنا چسکا پورا کرتی ہے اور سارے بکرے اس کی فیور میں ہیں. اور پھر بکرے سارے بڑا کی کہتے ہیں بہت اچھی ہے، اس کی طبیعت میں نا بالکل ٹھیک ہے، یہ سب کو خوش رکھتی ہے، سب کے پاس جاتی ہے. یہ میرے نبی نے مثال دی ہے. کئی بندے چپ ہوئے ڈر جاندے نے، ہوئے 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 ایڈی تتی مثال. تے میں کہا اسی ایویں نہیں تتی تقریر کردے پتر، اس کے پیچھے کو راز ہے. حضور دیاں جڑیاں مثالاں نے نا بندے دا وٹ کٹ کے رکھ دیندیاں نے. ایک باری آپ نے دیکھا اس کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں کس عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو دجال سمجھتی ہے. بدبخت کہتا ہے میرا چار نے میں گستاخی کیتی ہے جیڑی مرزے نے مغلظات بغیرتی انہیں بک بک کیتی ہے مرزے نے، جو میرے نبی نو او دجال وغیرہ جو بھی کہندا ہے. اب جو نا میں اسلامی نظریاتی کونسل سے یہ پوچھتا ہوں کہ اب آپ کے فتوے کدھر گئے ہیں؟ ایک وہ بندہ تھا جس نے عیسائیوں کے ریفرنس سے یہ بات کی تھی کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، انجیل محمد مرزا، اور اس کے اوپر تم لوگوں نے اور طریقہ ٹی آر پی کے لوگوں نے گن پوائنٹ کے اوپر ایس ایچ او سے درخواست کروائی، 295C کا پرچہ کٹوایا ریاستی اداروں سے کہہ کر گن پوائنٹ کے اوپر، اور اس کو اندر کروا دیا. اور اب یہ جو واضح گستاخی ہے، اب آپ کی وہ عشق رسول ہے وہ کدھر چلا گیا؟ یہ واضح گستاخانہ الفاظ ہیں. جو میں نے جتنی بھی حدیث بیان کی ہیں، ان حدیث کی روشنی میں کوئی فتویٰ نکالو نا اسلامی نظریاتی کونسل سے یا مفتی رضا سے ہے کہ جو میں نے اتنی چیزیں بیان کی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے متعلق، آپ جو شرم و حیا کے پیکر ہیں، جو میں نے حدیث سے بیان کی ہیں، ان کو رکھ کر سامنے کوئی فتویٰ نکالو. ٹھیک ہے، تم نے اپنے بزرگ بابوں سے وہی الفاظ ثابت کرنے کی کوشش کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نا توہین والے الفاظ تمہارے بزرگ بابوں نے بھی لکھے ہوئے تھے، ان کے تحت تم نے فتویٰ نکال دیا کہ توہین تو نہیں بنتی کیونکہ ہمارے بزرگ بابوں نے یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، تو لہٰذا یہ نا معافی مانگ لی جائے. بھائی معافی کس چیز کی؟ اگر توہین نہیں بنتی تو پھر اکڑ کر ہو کہ ہمارے بزرگ بابوں نے یہ قرآن کی تفسیر اور حدیث کی مفہوم تشریح بیان کی ہے اور صحیح کی ہے، اور جو نا وہ ٹھیک ہے، اب جو نا معافی مانگ لو. معافی تو غلطی گناہ کی ہوتی ہے. اب تم ڈٹ جاؤ کہ ہمارے بزرگ بابوں نے یہ جو تفسیر بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ الفاظ بیان کیے ہیں، ہم ان کے اوپر قائم ہے، ڈٹے ہوئے ہیں کہ بالکل صحیح ہے. پتہ ان کو بھی ہے کہ اس رات میں گستاخی بنتی ہے، لیکن جس طرح حفاظتی اپنا ٹکے لگائے جاتے ہیں بچاؤ کے لیے، انہوں نے اپنے مفتی کو حفاظتی فتویٰ لگایا ہے بچاؤ کے لیے. پتہ ان کو ہے کہ توہین بنتی ہے، نہیں بنتی تو یہ جو میں نے حدیث بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے متعلق، ان کو اسٹڈی کریں، ان کو لکھ کر فتویٰ لکھیں پھر دوبارہ، پھر میں دیکھتا ہوں کیسے بچتا ہے یہ مفتی توہین رسالت سے. ٹھیک ہے، اتنے بالکل بےہودہ الفاظ اور اپنی طرف سے الفاظ بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیے. اور سورۃ الحجرات کے آیت نمبر 6 میں آیا کہ اے مسلمانوں، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص خبر لے کر آئے، پہلے اس کی تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ندانے میں کسی قوم کو تکلیف دے دو اور بعد میں پچھتاؤ. یہ اس قرآن کی آیت کو امام مسلم نے اپنے مقدمے میں لکھا ہے
کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی حدیث لے کر آئے پہلے اس کی تحقیق کر لو اچھی طرح، یہ حدیث ہے بھی یا نہیں، یہ الفاظ ثابت ہے بھی یا نہیں۔ مفتی سمر عباس قادری نے کوئی پرواہ نہیں کی اور ڈنڈے کی چوٹ مار یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منسوب کیے۔ اب بعد میں تھوڑا سا اسے نچے کھائی کہ یہ ہمارے بزرگ بابوں نے بھی مفہوم تشریح میں لکھے ہیں، تو میں نے مفہوم تشریح بیان کرتے ہوئے یہ الفاظ بیان کیے تھے، جبکہ یہ پہلی ویڈیو میں کیا کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرامین ہے۔ حال کے اندر میرا ایک کلپ جو کسی جگہ پر میں نے چند مواقعوں پر اس کو بیان کیا بطور مفہوم و خلاصہ یا بطور مفہوم و خلاصہ بطور مفہوم و خلاصہ مینوں پتا تسی چپ ہو جانا ہے پر میں حضور دی حدیث پڑھدا پیا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ مشکات شریف اٹھائیں اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے سورہ نمبر ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسے دجال کذاب لوگ پیدا ہوں گے جو تم سے ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ اجداد نے، تم ان سے دور رہنا کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ واقعی ہم نے تو ایسی حدیثیں کبھی نہیں سنی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی بےہودہ گفتگو کی ہو، ٹھیک ہے۔ اس دجال و کذاب نے یہ حدیث کیا خود سے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیے ہیں، ان لوگوں سے بچنا ہی چاہیے۔ صحیح بخاری میں 106 نمبر 106 کہ سیدنا علی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری طرف کوئی جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں دیکھ لے۔ اگر مفتی سمر عباس قادری بغیر توبہ کے مرتا ہے نا تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ الفاظ بےہودہ جھوٹے منسوب کیے تو پھر سوچ لے یہ کدھر جائے گا۔ یہ صحیح بخاری میں 3611 نمبر 3611 کہ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ چیز کم تکلیف دیا ہے کہ مجھے آسمان سے زمین پر گرا دیا جائے، یہ عمل مجھے زیادہ تکلیف دے گا کہ میں کوئی ایسی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کروں جو آپ نے نہیں فرمائی، یعنی کوئی جھوٹی حدیث بیان کر دوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے، یہ مجھے زیادہ تکلیف دیا ہے، یہ عمل تھوڑا تکلیف دیا ہے کہ مجھے آسمان سے زمین پر گرا دیا جائے، ٹھیک ہے۔